ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جو اس کی پیروی کرے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا اور گمراہ ہو گیا. درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل و عیال پر قیامت تک. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کی تقوی کامیابی کی ضامن ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو. اے مسلمانوں، میڈیکل سائنس سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ بااثر علم ہے. اس فن میں مہارت عزت و شرف کی بات ہے. بغیر مہارت کے یہ پیشہ مشکل ترین وادی کی طرح ہے جہاں تک پہنچنا نہایت دشوار ہے. میڈیکل سائنس کا طالب علم مسلسل محنت کے ذریعے درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے جہاں تک صرف صبر کے ساتھ مسلسل جد و جہد کرنے والا انسان ہی پہنچ سکتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، دین کے فقہ کا علم اور علم طب یعنی میڈیکل سائنس. ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں حلال و حرام کے علم یعنی شرعی علوم کے بعد کسی ایسے علم کو نہیں جانتا جو علم طب یعنی میڈیکل سائنس سے زیادہ پاکیزہ ہو. کہاوت ہے کہ تم کسی ایسے شہر میں نہ رہو جہاں تمہاری حفاظت کے لیے بادشاہ، پینے کے لیے پانی، فتویٰ کے لیے عالم اور علاج کے لیے ڈاکٹر نہ ہو. مذہب اسلام نے میڈیکل سائنس کا بہت اہتمام کیا ہے. چنانچہ دیکھیں، صحیح بخاری میں کتاب الطب موجود ہے، صحیح مسلم میں کتاب طب مرض اور شرعی جھاڑ پھونک کا باب موجود ہے، سنن ابو داؤد میں کتاب الطب ہے، سنن ترمذی میں کتاب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنن ابن ماجہ میں کتاب الطب ہے، اور ابن ماجہ میں بھی کتاب الطب موجود ہے. روایت میں ہے کہ ابن ماسوی نامی طبیب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ کسی انسان نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جن سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، لیکن اگر بہت ضروری ہو تو پیٹ کا ایک تہائی کھانا کے لیے، ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے رکھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر انسان ان باتوں پر عمل کر لے تو وہ تمام بیماریوں اور امراض سے محفوظ رہے گا اور تمام شفا خانے اور دوا خانے بند ہو جائیں گے. عربوں میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح صبح کیا جائے، اور بہترین رات کا کھانا وہ ہے جسے اندھیرا چھا جانے سے پہلے کھایا جائے. ایک ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر پوشیدہ امراض کی تشخیص کرتا ہے اور آنکھوں پر پڑے پردے کو ہٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے آپریشن کے آلات کو باعث رحمت، اس کی جراحت کو باعث نجات، اس کے دھاگوں کو باعث محبت اور اس کی تجویز کردہ دواؤں کو باعث شفا بنا دیتا ہے. عرب ڈاکٹر کو حکیم اور رفیق کہتے ہیں کیونکہ وہ مریض کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آتا ہے اور اسے دلاسا دلاتا ہے، اور بالآخر شفا و عافیت اللہ کی ذات سے ملتی ہے. اگر تمام ڈاکٹر اور اطباء مل کر کسی مریض کو شفا دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر اللہ کے حکم سے، کیونکہ صرف اللہ ہی کی ذات شفا دینے والی ہے. وہی بیماریوں سے آزماتا ہے، دواؤں کے ذریعے مدد کرتا ہے اور شفا کے ذریعے رحم کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ میری آنکھ کی شفا پر ڈاکٹر احسان جتلاتا ہے، بھلا اللہ کے سوا اس کا کوئی دوسرا ڈاکٹر ہے؟ کیونکہ شفا ان بنیادی نعمتوں میں سے ہے جو مریض کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتی ہے، نہ کہ میڈیکل سائنس سے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اور صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ نے اس بچے کے سلسلے میں حدیث روایت کی ہے جو کہ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے پن اور برس کی بیماری کو ٹھیک کرتا تھا اور تمام بیماریوں کا علاج کرتا تھا. تو بادشاہ کے ایک ساتھی تھا جو اندھا تھا. اس نے جب اس بچے کے بارے میں سنا تو اس کے پاس ڈھیر سارا ہدیہ اور تحفہ لے کر آیا اور کہا یہاں جو کچھ بھی ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اگر تم مجھے شفا دے دو. تو اس بچے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے.
اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا دے گا۔ چنانچہ وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دی اور اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب میں کسی ڈاکٹر کو اس کی طب کی وجہ سے نہیں بلاتا ہوں، لیکن میں صرف تجھے پکارتا ہوں اے بارش نازل کرنے والے۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہارے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، بھلا سمندر کی موتیوں کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے؟ اس لیے ڈاکٹروں کے مقام و مرتبے کا خیال رکھیں، نرسوں کی قدر کریں، ان کی کوششوں اور قربانیوں پر ان کا شکر ادا کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو موت کے پنجوں سے اور کورونا کی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی شکوہ اور تھکاوٹ کے بغیر مضبوط ڈھال بن جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کی اچھی تعریف سے اچھی خوشبو پھیلتی ہے جسے ہر جگہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہم نے ان کی تعریف کی اور ان کی خوبیوں کی تعریف میں کوئی بات نہیں چھوڑی۔ تعریفی نظم آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ آپ لوگوں کی خوبیاں میں کیا بیان کروں؟ اے ڈاکٹروں، میں آپ لوگوں کی خوبیاں میں کیا بیان کروں؟ آپ لوگوں نے مریضوں کو اپنے بچوں پر ترجیح دی۔ محبت اور ایثار آپ لوگوں کی پہچان ہے۔ اے مسلمانوں، علاج کرانا مستحب ہے، اور اگر علاج نہ کرانے سے ہلاکت کا خوف ہو تو پھر علاج کرانا واجب ہے۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، علاج کراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی مگر اس کی شفا بھی پیدا کی ہے، سوائے بڑھاپے کے اور موت کے۔ اسے احمد اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ کا آخری فیصلہ آ جاتا ہے اور طے شدہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو تمام دوائیں بیکار اور تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم سے پہلے بہت سے محبوب لوگ ہم سے جدا ہو گئے اور موت کی بیماری نے تمام ڈاکٹروں کو تھکا دیا۔ کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں موت نہیں آتی، لیکن ان کا علاج کرنے والے اور ان کی عیادت کرنے والے مر گئے۔ ڈاکٹر جب تمہارا نبض اور ہاتھ پکڑتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہاری شفا میرے پاس ہے۔ اگر ڈاکٹر بیماری کی دوا جانتا تو موت کو واپس لوٹا دیتا اور مریض حالت نزاع کی شدتوں کو نہیں جھیلتا۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوا کے ذریعے سبب تلاش کرتے ہیں، لیکن کیا موت سے کوئی دوا شفا دے سکتی ہے؟ ہم ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن کیا ڈاکٹر تقدیر کے فیصلے کو ٹال سکتا ہے؟ ہماری سانسیں محض حساب ہیں اور ہماری حرکتوں کو بالآخر فنا ہونا ہے۔ اے مسلمانوں، ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کی حوصلہ افزائی کرے، اسے تندرستی کی امید دلائے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے، اس کے ساتھ دل لگی اور نرمی کا برتاؤ کرے، اس کا خوف اور گھبراہٹ دور کرے اور اسے سکون و اطمینان دلائے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی نرمی آدھا علاج ہے۔ مریض کے سامنے مسکرانے اور اسے خوش کرنے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس کے فوائد ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ اس کے برعکس تند خو اور سنگ دل ڈاکٹر تیز و تند ہوا کی مانند مریض کے سامنے سے گزرتا ہے، جس سے اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو ڈاکٹر کسی تمہید اور نرمی کے بغیر مریض کو اس کے مرض سے ڈراتا ہے تو وہ مزید مٹی پلید کر دیتا ہے اور بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، مریض کے حقوق کا خیال رکھے، زخم کی مرہم پٹی کرے، اور جس مریض کے اعضاء و جوارح کمزور ہو گئے ہیں اور وہ بیماریوں میں مبتلا ہے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اے ڈاکٹروں، اپنے مریض کو درد و عالم کی تنگی سے نکال کر امید کی وسعتوں میں اور تنگی و پریشانی سے نکال کر کشادگی کے ماحول میں ڈال دیں۔ اسی طرح ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ مریض کو خود اپنی جگہ پر رکھے، اس کی عزت و آبرو اور راز کی حفاظت کرے، اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے اور اس کے ایسے عوارض کو دوسروں سے بالکل بیان نہ کریں جس سے ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور علاج کی ضرورت کے بغیر اس کی شرمگاہ کو نہ کھولے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرض کی تشخیص اور دوا کی تجویز میں غور و فکر اور سنجیدگی سے کام لے، اور مشکوک معاملات میں مشورہ کرے اور جلد بازی سے گریز کرے، اور جس چیز میں مہارت نہ ہو وہ کام نہ کرے۔
کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہ ہو اور نہ اس میں مہارت اور قدرت ہو تو ایسے نیم حکیم کے لیے میڈیکل پریکٹس کرنا حرام ہے۔ ایسا نیم حکیم اگر میڈیکل پریکٹس کرتا ہے تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنی جہالت سے لوگوں کی جان برباد کرتا ہے اور جان بوجھ کر غلط علاج کے ذریعے مریض کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کو سزا دینا اور اس سے نقصان کی بھرپائی کروانا ضروری ہے۔ جیسا کہ عمرو بن شعیب نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طبابت کرے حالانکہ اسے طب کی جانکاری نہیں ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور دارقطنی کی روایت میں ہے جسے حاکم نے صحیح کہا ہے کہ جس نے طبابت کی حالانکہ اسے طب کی جانکاری نہیں ہے اور اس نے کسی کی جان لے لی یا کوئی نقصان پہنچایا تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ نیم حکیم اور جھولا چھاپ ڈاکٹر جسے علم طب میں مہارت نہیں ہے اس کے لیے آپریشن کرنا اور اس پیشے کو اپنانا جائز نہیں ہے۔ پھر بھی اگر وہ پریکٹس کرتا ہے تو وہ گنہگار، مجرم اور ظالم ہوگا اور اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر پیشہ ور ڈاکٹر بھی کوئی جرم کرے یا ایسی غلطی کرے جو اس جیسے لوگوں سے عموماً نہیں ہوتی ہے یا کوئی کمی یا کوتاہی کرے تو وہ بھی ذمہ دار ہوگا۔ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سلسلے میں کسی کے اختلاف کا علم نہیں ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کی زیادتی کی وجہ سے مریض مر جائے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا اور بغیر علم کے کسی پیشہ یا کام کو اپنانے والا ظالم ہے اور اگر اس نے اور اس کے عمل کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے تو اسے دیت دینی پڑے گی۔ نیم حکیم موت کا باعث ہے جو لوگوں میں خوف پھیلاتا ہے اور ہلاکتوں کا سبب بنتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جب کرپشن کے ساتھ زخم کا علاج کیا جائے گا تو ڈاکٹر کی کمی واضح ہو جائے گی۔ اسی طرح ڈاکٹر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مریض کے لیے ایسی دوائیں لکھے جن کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بیماری کی تحقیق کے بغیر محض گمان اور اندازے کی بنیاد پر مریض کو انجیکشن لگانا یا ڈرپ چڑھانا حرام ہے۔ بیماری کا علاج اندازہ اور گمان سے نہیں کیا جاتا کیونکہ علاج کا مقصد صرف بیماری کو دور کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیماری کو ایسے پرامن طریقے سے ختم کیا جائے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری بیماری یا بڑی پریشانی پیدا نہ ہو۔ اسی طرح مریضوں کا استحصال کرنا جیسے ایسے ٹیسٹ اور چیک اپ کروانا جن کی ضرورت نہ ہو بلکہ ان کا مقصد محض تجارت اور لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنا ہو تو یہ سراسر حرام ہے۔ کیا ہی بری مالداری ہے، کیا ہی بری مالداری ہے جو مریضوں اور لاچاروں کے درد کی تجارت پر قائم ہو۔ بعض ڈاکٹر اور فارماسسٹ ایسے ہوتے ہیں جو مریض کے لیے مہنگی دوا تجویز کرتے ہیں حالانکہ مارکیٹ میں اسی معیار کی لیکن اس سے سستی دوا موجود ہوتی ہے، لیکن فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی تشہیر اور ان کی طرف سے کچھ مراعات یا کمیشن حاصل کرنے کے لیے مہنگی دوائیں تجویز کرتے ہیں اور اپنی ذاتی مصلحت کو مریض کی مصلحت پر فوقیت دیتے ہیں۔ تو ایسی گری ہوئی حرکت وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل رحمت، خوف، عہد و پیمان کی حفاظت اور امانت داری جیسی صفات سے خالی ہو۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ دیتے وقت یہ جملہ نہیں کہتے کہ اس کے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں جسے امامانت کی پاسداری نہیں اور اس کے دین کی کوئی حقیقت نہیں جسے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں۔ بیہقی۔ اے مسلمانوں، میڈیکل سائنس کے ایسے دجالوں سے بچیں جو پرمٹ کے بغیر مشکوک کلینک کھول کر مریضوں کو بلاتے ہیں اور کسی مخصوص بیماری کے علاج کا دعویٰ کر کے جعلی مصنوعات فروخت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسے نیم حکیموں کی تصدیق سے بچنا چاہیے جو سوشل میڈیا کے ذریعے طبی تجاویز نشر کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان وہم اور ڈر پھیلا کر اور ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کر کے اپنی تجارت چمکاتے ہیں اور لوگوں کے جسم و صحت کو یقینی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے ظالموں اور زمین پر فساد پھیلانے والوں سے ہوشیار رہیں جو انسانی نفوس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں جس کی حفاظت اسلام میں واجب ہے اور زیادتی حرام ہے۔
اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے کاہنوں کی باطل حرکتوں کو قرآن میں واضح کر دیا ہے، اس لیے کاہنوں، دجالوں، نجومیوں اور شعبدہ بازوں سے ہوشیار رہیں جو علم غیب اور پوشیدہ چیزوں کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسے جھاڑ پھونک کرنے والوں سے بھی ہوشیار رہیں جو شرعی جھاڑ پھونک سے نکل کر بدعت و خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے دھوکے بازوں اور جھوٹوں سے بھی ہوشیار رہیں جو جادو ٹونا، چھوا چھوت، بندھن، رکاوٹ اور طلسم وغیرہ کے علاج کے نام پر تعویذ، گنڈا اور دھاگا وغیرہ بیچتے ہیں، شرکیہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور اوہام و خرافات کی نشر و اشاعت کرتے ہیں جنہیں کم عقل اور کمزور عقیدہ والے کے سوا کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بد فعلی لے یا جس کے لیے شگون نکالا جائے، جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، جو گرہ لگائے یا جس کے لیے گرہ لگایا جائے، اور جو شخص کسی جوتشی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ان دجالوں کے پاس جاتا ہے وہ بھی ان کے گناہ میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ ان کے پاس جا کر وہ ان کی تعداد بڑھاتا ہے اور ان کی باطل چیزوں کو فروغ دیتا ہے۔ ایسے خبیث ٹھکانوں کے بارے میں پولیس کو اطلاع دینا واجب ہے اور ایسے لوگوں کی پردہ پوشی اور ان کے بارے میں خاموشی حرام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے لیے آسان ہے کہ ہمارے جسم میں تکلیف ہو لیکن ہماری عزتیں اور عقل محفوظ رہیں۔ میں نے کہا اور آپ نے